ہماری آج کی گفتگو کا موضوع علم بیان ہے۔ بیان کے لغوی معنی صاف، روشن، واضح، گفتگو، بات وغیرہ کے ہیں۔ جب ہم بیان کو اصطلاح کے طور پر لیتے ہیں تو پھر آسان اور سادہ ترین الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم بیان وہ علم ہے جس کی مدد سے موضوع اور مناسب الفاظ کے انتخاب سے نئے معنی تشکیل دیے جا سکیں۔ بعض اوقات لغت میں دیے گئے الفاظ ان جذبات کے اظہار میں بے بس ہوتے ہیں جو کسی کے ذہن اور دل میں موجزن ہوتے ہیں۔ علم بیان کا فن لغت میں موجود الفاظ کو وہ نئے معنی پہناتا ہے جو کسی کے ذہن میں بےتاب ہوتے ہیں۔ یہ علم موزوں ترین الفاظ کے انتخاب اور ان کے مناسب استعمال کا گر سکھاتا ہے۔ علم بیان 4 اجزائے ترکیبی پر مشتمل ہے: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تشبیہ کا لفظ اردو زبان میں عربی سے آیا ہے جس کا لغوی معنی مشابہت اور مماثلت ہے۔ اصطلاحی معنوں میں تشبیہ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے درمیان پائی جانے والی مشترک خوبی کی بنا پر انہیں ایک دوسرے سے مشابہ یعنی ایک دوسرے جیسا قرار دینے کا نام ہے۔ سادہ الفاظ میں ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جملہ دیکھیں: حسن شیر کی طرح بہادر ہے۔ حسن بھی چونکہ بہادر ہے اور دوسری طرف شیر اپنی بہادری کے لیے مشہور ہے، اس لیے اس جملے میں حسن کو شیر کی طرح بہادر قرار دے کر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ حسن بہت بہادر ہے۔ ارکان تشبیہ کی کل تعداد 5 ہوتی ہے۔ ارکان تشبیہ درج ذیل ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ شبہ، اسے وجہ تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، ادات تشبیہ، انہیں حروف تشبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور غرض تشبیہ، وہ چیز جس کو مشترک خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے یعنی دوسری چیز کی مانند کہا جائے اسے مشبہ کہا جاتا ہے۔ وہ چیز جس سے کسی مشترک خوبی کی وجہ سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تشبیہ دینے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ خوبی یا صفت جس کی وجہ سے ایک شے کو دوسری شے کی مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کی نسبت مشبہ بہ میں زیادہ ہونی چاہیے۔ مشبہ اور مشبہ بہ دونوں طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں۔ وہ خصوصیت جو مشبہ اور مشبہ بہ دونوں میں پائی جائے یعنی وہ مشترک خوبی جو جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے دونوں میں پائی جائے وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جانے والی خوبیاں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ادات تشبیہ وہ لفظ یا الفاظ جو مشبہ کو مشبہ بہ کی مانند قرار دینے کا ذریعہ بنے ادات تشبیہ کہلاتے ہیں۔ ادات تشبیہ کو حروف تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور حروف تشبیہ میں جیسا، جیسے، جیسی، ایسا، ایسی، مثل، مانند، طرح، سا، سے، سی، کے، گویا، جوں، کاسا، کیسے، کیسی، یوں، آسا، مثال، شکل، برنگ وغیرہ ہیں۔ وہ مقصد جس کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے غرض تشبیہ کہلاتا ہے۔ وہ مقصد حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور خیالی بھی۔ غرض تشبیہ کلام میں ظاہر اور واضح نہیں ہوتی، جیسا کہ تشبیہ کے دیگر ارکان آسانی سے کسی بھی مثال میں ڈھونڈے جا سکتے ہیں، مگر غرض تشبیہ واضح نہیں ہوتی کہ اس کی کسی بھی مثال میں ظاہری طور پر نشاندہی کی جا سکے۔ اب ہم اس مثال میں تشبیہ کے ارکان پر غور کرتے ہیں۔ حسن شیر کی طرح بہادر ہے۔ حسن کو چونکہ شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے، حسن کی بہادری ثابت کرنے کے لیے کہ حسن بہت بہادر ہے اس کو شیر کی طرح قرار دیا جا رہا ہے، تو حسن کو شیر کی طرح قرار دیا جا رہا ہے، حسن کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اس لیے حسن مشبہ ہے۔ شیر
جو اپنی بہادری کے لیے مشہور ہے، اور شیر کی جو بہادری وہ حسن کے کام آ رہی ہے، حسن کی بہادری کو ثابت کرنے کے لیے پیش کی جا رہی ہے، تو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، تو پھر شیر مشبہ بہ ہوا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مشبہ بہ اور مشبہ چونکہ طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں، اس لیے حسن اور شیر دونوں طرفین تشبیہ ہیں۔ بہادری چونکہ حسن اور شیر دونوں کی مشترک خصوصیت ہے، اس لیے وہ وجہ شبہ ہے۔ حسن اور شیر کے درمیان تشبیہ دینے کے لیے کی طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سو اس مثال میں ادات تشبیہ کی طرح ہیں۔ تشبیہ دینے کا مقصد چونکہ حسن کی بہادری ثابت کرنا ہے، تو یہی غرض تشبیہ ہے۔ استعارہ کی طرف چلتے ہیں۔ استعارہ کے لغوی معنی کسی سے کوئی چیز ادھار لینا یعنی مستعار لینا ہے۔ لفظ استعارہ لفظ مستعار سے نکلا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں وہ لفظ جو مجازی یعنی غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہو اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، استعارہ کہلاتا ہے۔ کوئی بھی لفظ جب بطور استعارہ استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے لغوی معنی سے دستبردار ہو جاتا ہے، یعنی اپنے لغوی معنی کو چھوڑ دیتا ہے اور نئے معنی ادھار لے کر ان کی وضاحت کرتا ہے۔ عام طور پر تشبیہ اور استعارہ میں گہری مشابہت ملتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی طرح قرار دیا جاتا ہے، اور استعارہ میں مبالغہ سے کام لے کر ایک چیز کو بعین ہی دوسری چیز قرار دے دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ شیر کو جب ابراہیم کی بہادری ثابت کرنے کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا جائے گا تو جملہ کچھ یوں ہو جائے گا: ابراہیم شیر ہے۔ یہاں شیر اپنے لغوی معنی جو ایک جنگل کا درندہ ہے سے دستبردار ہو گیا، اور اپنی بہادری کی خوبی کی وجہ سے ابراہیم کی بہادری کی وضاحت کا سبب بن گیا۔ ارکان استعارہ 3 ہیں جو درج ذیل ہیں: مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ جس کے لیے استعارہ اختیار کیا جائے اسے مستعار لہو کہا جاتا ہے۔ مستعار لہو کو تشبیہ کی بحث میں مشبہ کہتے ہیں۔ جس سے مستعار لہو کے لیے کوئی خوبی یا خامی ادھار مانگی جائے اسے مستعار منہ کہا جاتا ہے۔ مستعار منہ کو تشبیہ کی بحث میں مشبہ بہ کہتے ہیں۔ مستعار لہو اور مستعار منہ طرفین استعارہ کہلاتے ہیں۔ وہ خصوصیت جو مستعار منہ سے ادھار مانگ کر مستعار لہو کو دی جائے وجہ جامع کہلاتی ہے۔ اسے تشبیہ کی بحث میں وجہ شبہ کہتے ہیں۔ اب ہم اس مثال میں ارکان استعارہ پر نظر دوڑاتے ہیں۔ چونکہ ابراہیم کے لیے استعارہ اختیار کیا جا رہا ہے، اس لیے اس مثال میں ابراہیم مستعار لہو ہے۔ چونکہ شیر سے اس کی خوبی جو بہادری ہے وہ ابراہیم کے لیے ادھار لی جا رہی ہے، اس لیے شیر مستعار منہ ہے۔ چونکہ مستعار لہو اور مستعار منہ طرفین استعارہ کہلاتے ہیں، اس لیے ابراہیم اور شیر طرفین استعارہ ہیں۔ بہادری وہ خوبی ہے جو شیر سے ادھار مانگ کر ابراہیم کو دی جا رہی ہے، اس لیے بہادری وجہ جامع ہے۔ علم بیان کا اگلا جز مجاز مرسل ہے۔ مجاز کا لغوی معنی حقیقت کے برعکس اور مفروضہ ہے، اور مرسل کا لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا گیا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں وہ مجازی اور غیر حقیقی معنی جس میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے بلکہ یہ تعلق کسی اور سبب یا رعایت پر مبنی ہو، مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ مجاز مرسل میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تعلق کی 24 صورتیں ہیں، جن میں سے چند اہم صورتیں ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ جز سے کل مراد لینا۔ جو لفظ جز کے لیے بنا ہو اسے استعمال کر کے کل کے معنی لینا مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔ درج ذیل شعر دیکھیے: اب یہی ایک راہ بچتی ہے، بس یہیں روک لیں قدم دونوں۔ سجاد بلوچ نے اس شعر میں قدم جو ایک جز ہے کہہ کر اپنے رکنے کی بات کی ہے۔ اپنا آپ ایک کل ہے۔
جو لفظ کل کے اظہار کے لیے بنا ہو اس کو جز کے لیے استعمال کرنا بھی مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔ شعر دیکھیے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ غالب کے اس شعر میں بازار کل ہے اور اس سے مراد دکان ہے جو ایک جز ہے۔ غالب نے بازار سے لانے کی بات کر کے یہ کہا ہے، میرا جام سفال اگر ٹوٹ گیا تو بازار کی کسی دکان سے لے آئیں گے۔ جو لفظ مسبب کے لیے بنا ہو اسے ادا کر کے اسے سبب مراد لینا بھی مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔ جیسے اناج برستا ہے، یہاں اناج مسبب ہے اور سبب بارش ہے۔ اناج برسنے کا مطلب بارش برسنا ہے۔ جو لفظ سبب کے لیے بنا ہو اسے ادا کر کے اس سے مسبب مراد لینا بھی مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔ جیسے گرمیوں میں اس مکان میں سورج آ جاتا ہے، سورج سے مراد یہاں دھوپ ہے۔ سورج یہاں سبب ہے اور دھوپ مسبب ہے۔ علم بیان کا ایک اور جز کنایا ہے۔ کنایا کے لغوی معنی پوشیدہ بات کہنا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں وہ لفظ جو لغوی معنی میں کوئی مطلب ادا تو کر رہا ہو اور اس معنی کے ساتھ جملہ یا شعر کوئی نہ کوئی مطلب دے رہا ہو، مگر شعر کہنے والے یا جملہ ادا کرنے والے کا اس لفظ کے بیان سے مقصد کچھ اور ہو اور وہ اس لفظ کو کسی مجازی معنوں میں استعمال کر رہا ہو۔ مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے، کیوں رد و قدا کرے ہے زاہد، میں ہے یہ مغز کی کے نہیں ہے۔ اسد اللہ خان غالب کے اس شعر میں مغز کی کے سے مراد شہد ہے۔ یہاں مغز کی کے اپنے حقیقی معنی میں مستعمل تو ہے، مگر غالب کے بیان کا مقصد مجازی ہے۔